پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا کی خوش قسمتی تھی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ رعایا بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، خواہ مخواہ کی جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادی بھی رعایا پر بڑی مہربان تھی۔ ایک دن شہزادی کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ اور شہزادی اور داروغہ نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا، پس اس نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کے ہار کا پتہ لگائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر پھر بھی نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت رعایا میں منادی کرا دی جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے تو اسے 1000 انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں، خدمتگاروں اور ملازموں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اس لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا۔ یہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو کیوں ملے؟ بادشاہ نے ملک میں منادی کرا دی کہ کوئی ترکیب بتائے جس سے ہار مل جائے تو اسے یہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجاویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی، مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا بیمار اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈے گا۔ بادشاہ درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ لڑکا اور کہاں وہ بوڑھا عقل مند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہ ملا؟ یہ کیسے ہار ڈھونڈے گا؟ بادشاہ نے پوچھا، تم کیسے ہار ڈھونڈو گے؟ لڑکے نے، جس کا نام ابو ذر تھا، بولا، میرے پاس جو گدھا ہے وہ کوئی عام گدھا نہ سمجھیں، یہ بہت حساس گدھا ہے۔ جو ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا یہ ڈچوں ڈچوں کرنے لگے گا۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس کے گدھے کے بارے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ابو ذر نے 2 خیمے نصب کرائے، ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ملازمین، خادموں اور نوکروں کو یکے بعد دیگرے اس خیمے میں فردن فردن گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ ملازم خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابو ذر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا اور خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابو ذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے ابو ذر سے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا جبکہ گدھا؟ بس ایک معمولی سی بات پر بادشاہ سلامت۔ معمولی سی بات؟ بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازم خدمتگار چور نہ تھے، انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں خوشبو سونگھ لیتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہ لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ جائے۔ اس کے ہاتھ میں خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات۔ بادشاہ کو ہار مل گیا۔ اس نے انعام و اکرام سے ابو ذر کو رخصت کیا اور اس ملازم کو معاف کر دیا۔ وہ بھی انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ معاف کرنے میں بھی بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔